ایک جنگل کے درمیان ہر طرح کے جانور رہتے تھے جو مل جل کر رہتے تھے۔ ان میں ایک چالاک خرگوش اور ایک بہت طاقتور شیر بھی تھا۔ جنگل میں ایک گھریلو ماحول قائم تھا جہاں ہر جانور امن قائم رکھنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرتا تھا۔ ایک صبح پریشان کن خبر پورے جنگل میں پھیل گئی۔ جنگل کے ارد گرد سے ایک غیر پہچانی آواز گونجی جس سے رہائشیوں میں بے چینی اور پریشانی پیدا ہوئی۔ شیر، جنگل کا قابل احترام بادشاہ، جانوروں سے خطاب کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ شیر نے کہا، پیارے دوستو، شیر نے دہراتے ہوئے کہا، جنگل کے کنارے پر ایک غیر پہچانی آواز ہے۔ یہ ہمارے گھر کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ میں آگے بڑھنے اور تحقیق کرنے کے لیے ایک بہادر کی تلاش میں ہوں۔ خرگوش تیز اور عقل مند تھا، نے اپنی خدمات بادشاہ کو پیش کی۔ خرگوش بولا، بادشاہ، میں چھوٹا اور تیز ہوں۔ میں چوری چھپے جنگل کے کنارے جا سکتا ہوں اور بغیر دیکھے معلومات اکٹھی کر سکتا ہوں۔ شیر نے خرگوش کی بہادری کو تسلیم کیا اور اسے یہ کام سونپ دیا۔ خبردار کیا کہ وہ چوکس رہے اور بحفاظت واپس آئے۔ خرگوش بھاگ گیا، جنگل میں اپنا راستہ بناتا ہوا پریشانی کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے غور سے دیکھتا اور سنتا رہا۔ خرگوش نے دریافت کیا کہ انسان جنگل کے کنارے پر ڈھانچے بنا رہے ہیں، ایسی مشینیں جو ان کے مسکن کو نقصان پہنچائیں گی۔ اس معلومات کے ساتھ خرگوش بادشاہ اور دوسرے جانوروں کو اپنے نتائج کی اطلاع دینے کے لیے تیزی سے واپس آیا۔ شیر نے اپنی دانشمندی میں جانوروں کو ایک کونسل میں جمع کیا تاکہ ایک لائحہ عمل بنایا جا سکے۔ ہر مخلوق، بے شک اس کی جسامت چھوٹی ہو یا بڑی، طاقتور ہو یا کمزور، نے اپنی طرف سے حصہ ڈالنے میں کوشش کی۔ انہوں نے ذہن سازی کی کہ تنازع کے بغیر پرامن طریقے سے کیسے حل کیا جائے۔ خرگوش نے انسانوں کے ساتھ بات چیت کے لیے اپنی اجتماعی آوازوں کا استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ پرندے دھنیں گاتے، کیڑے مکوڑے تال کی آوازیں بجاتے اور بڑے جانور ہڑبڑاتے اور کیمپین پیدا کرتے۔ ان کی مشترکہ کوششوں نے ایک خوبصورت لشکر تشکیل دیا جس نے تعمیراتی جگہ کا سفر شروع کیا۔ جنگل کی قدرتی خوبصورتی اور مل جل کر رہنے سے انسانوں نے متاثر ہو کر اپنا کام روک دیا اور سننے لگے۔ شیر نے آگے بڑھتے ہوئے انسانوں سے بڑی عقل مندی سے بات کی، جانوروں کے لیے جنگل کی اہمیت اور فطرت اور بنی نوع کے انسان کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت کی وضاحت کی۔ جانوروں کا اتحاد اور امن کے لیے ان کی درخواست انسانوں کے ساتھ گونجتی رہی، جو اپنی تعمیر کو جنگل سے دور منتقل کرنے پر راضی ہو گئے۔ جانوروں نے اپنی فتح اور اتحاد کی طاقت کا جشن مناتے ہوئے خوشی منائی۔